نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے موجود میری قیادت معزز ممبران بار، معزز علاقے کے لوگ بھی یہاں تشریف فرمائیں، ہمارے جرنلسٹ بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں ملک تاج صاحب کا، ملک ظہیر اوان صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور جو نئے آفس بیررز ہیں بار کونسل کے، ہائی کورٹ بار کے اور ڈسٹرکٹ بار کے، آپ نے انہیں ایک چھت تلے یہاں مدعو کیا، بہت اچھا لگا۔ بار کی یہی روایات ہوتی ہیں، جیسے شعیب بھائی نے کہا کہ، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ سیاسی جو عمل ہوتا ہے بار میں، یہ ایک مثبت ایکٹیویٹی ہوا کرتی ہے۔ ہم کبھی کسی کی ذات کے خلاف یا کسی اس طرح کی گروہ بندی کا حصہ کبھی نہیں رہے۔ الیکشن ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بھی دو سلیکٹ ہوتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مل بیٹھ کے کام کیا جائے، اور اسپیشلی جو حالات ان 2 سالوں میں ہمیں ملے بار میں، اس میں یہ وقت کے تقاضا ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک کیبنٹ، کوئی ایک صدر، کوئی ایک ممبر، کوئی ایک وائس چیئرمین اس بھنور سے بار کو نہ نکال سکے، اور اس کے لیے ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ کل بھی ایک بڑا زبردست اجتماع ہوا، پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے زیر تمام 4 پروونشل 5 پروونشل وائس چیئرمین تھے، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹیز تھے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں ہم نے، اور آپ کو جو نمائندے وہاں موجود تھے، میں تھا، قمر صاحب تھے، شعیب فہیم صاحب تھے، ہم نے بڑی بھرپور نمائندگی کی آپ کی، اور جو بار کے ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے انہیں سینسٹائز کیا۔ جو تمام بار کی جو متفقہ لیڈرشپ تھی وہاں پورے پاکستان کی، اور وہ انہوں نے ادراک ہے اس بات کا، اور وہاں بھی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی جو اس لائحہ عمل کو آگے لے کے جائے گی، اور جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں باقاعدہ طور پہ ہمارے مطالبات کو شامل کیا گیا۔ شعیب صاحب نے ٹھیک بات کی، یہ ظاہر ہے یہاں فنکشن اس حوالے سے نہیں ہے، بار کے معاملات اور مسائل کو ہم انشاءاللہ تعالی بار میں ہمیں ایڈریس بھی کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ کورٹ کمپلیکس کے حوالے سے ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ کورٹ کمپلیکس میں پہلے بھی کہتا رہا، ہمیں لوگوں کو ایلوژن میں نہیں رکھنا، جو ہماری قیادت ہے ہمیں لوگوں سے ڈائلاگ کرنا ہے، ان کو بات بتانی ہے جو ایکچولی ہے، فیکچولی جو بات موجود ہے ریکارڈ پہ۔ تو یہ پلاٹ آپ کا ہے، دس پلاٹ از اونڈ بائی دا لا منسٹری، دس پلاٹ از مینٹ فار اسلام آباد لائرز، لیکن اس کو آپ کو اونرشپ بنیادوں پہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک ہرڈل ہے، اور ہمیں لوگوں کو بات بتانی ہے۔ 3800 جو انیشیل جو پلان بنا، 3800 چیمبرز ہیں، اور جو پہلے 3 بلاکس ہیں، 4 بلاکس ہیں، وہ گورنمنٹ بنا کے دے گی، اس میں لائر چیمبر نہیں ہے، اس میں فیسیلیٹیشن پارکنگ ہے، بار روم ہے، لائبریری ہے، آڈیٹوریم ہے، اور کچھ کمرشل ایریا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کا یہ خیال ہے، اور یہ قانونی بات ہے، کہ گورنمنٹ شاید ایکنیک اس کو اپروو نہیں کرے گی کہ جو پبلک منی ہے وہ شاید بارز کو اس طرح، اس لیے اس کا نام بھی تبدیل کیا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم ایک مشترکہ اجلاس بلائیں گے بار کونسل میں، جس میں ہماری دونوں کیبنٹس ہوں گی، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کے تحت جس کو ہم بالکل سیاسی رنگ دیے بغیر، تاکہ ایسا کوئی سالڈ معاملہ ہو کہ ہم دوستوں کو علم بھی ہو کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اور تاکہ ایک پائیدار اور ایک کوآرڈینیٹڈ اکٹھی ایفرٹس ہو، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک بہت جلد ہم ہمارے وائس چیئرمین صاحب یہاں تشریف فرمائیں، ایک میٹنگ کال کریں گے بار کونسل میں۔ آج کا جو فنکشن ہے، ملک ظہیر اوان صاحب یہ بہت اچھے، میں تو کوئی 4تھا 5واں فنکشن ہے جو انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا، میں آتا رہا، تو وہ بہت وائبرنٹ آدمی ہیں، سول سوسائٹی کے حوالے سے بھی ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ایک نوجوان آدمی جو بہت انرجیٹک ہے، اس میں ڈیپتھ ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، تو اس علاقے کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، جیسے میرے تمام رفقۂ کار نے جو میرے پیشرو مقررین نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا
میری بھی ان کے لیے نیک خواہشات ہیں. میرا وہ یہاں ووٹ نہیں ہے اس لیے شاید میں ووٹ کا اعلان نہ کر سکوں. واجد گیلانی صاحب کا ووٹ ہے, وہ یہاں اعلان کریں گے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ملک صاحب کا, ملک تاج صاحب کا, ملک ظہیر صاحب کا اور ان کے دوستوں کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. تھینک یو سو مچ. یہ تھے جناب راجہ محمد علیم خان عباسی